بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ تعالی نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حیضہ کے ساتھ یا کسی عورت کی دبر میں جمع کیا یا وہ کسی کہن یعنی نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہودیوں کی کسی عورتوں کے ایام ماہواری شروع ہو جاتے تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اسے اجر بھی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا وہ گناہگار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے، چنانچہ عورت سے صاف صاف پوچھ لے، اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیضہ ہو تو بے جھجک اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کرے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کرے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس مسئلہ کا مشتمل بیان انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ اکثر عورتیں شادی کی پہلی رات حالت حیض میں ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے بتاتی نہیں ہیں، یا اگر کہہ بھی دے تو بہت کم مرد ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، پھر اس جلد بازی کی سزا عمر بھر ڈاکٹروں اور حکیموں کی فیس کی شکل میں بھگتے پھرتے ہیں۔ لہذا مرد اور عورت دونوں کو ایسے موقعوں پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کچھ مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب سے ہی لینا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بھی اصول وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے دل میں خواہش جمع ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ عورت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ کہیں کسی دکھ درد یا بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، ان سب باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے صبری کے ساتھ عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی نگاہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کو مطلب پرست سمجھنے لگتی ہے، ساتھ ہی مباشرت کا وہ لطف بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ صحبت صرف عورت کی فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں ہی ہونی چاہیے، چاہے آگے سے کرے یا پیچھے سے، دائیں کروٹ سے ہو یا بائیں کروٹ سے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے کھیت میں جس طرف سے آنا چاہے آتا ہے، اسی طرح اس کی بیوی اس کے لیے کھیت کی مانند ہے، اس سے وطی یعنی ہم بستری کسی بھی سمت سے کی جا سکتی ہے، لیکن وطی صرف فرج میں ہی ہونا چاہیے۔ مباشرت کے دوران مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا خیال لائے تو سخت گناہ ہے اور ایک طرح کا زنا ہے۔ جب کبھی مباشرت کرے تو نیت صرف مزہ لینے یا شہوت کی آگ بجھانے کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ رکھے کہ زنا سے باز رہوں گا اور اولاد صالح و نیک سیرت پیدا ہوگی۔ اگر اس نیت سے مباشرت کرے گا تو ثواب پائے گا۔ حد سے زیادہ مباشرت کرنے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان ہے۔
بالخصوص زیادہ صحبت سے مرد کی صحت پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ صحت کی کمزوری پھر طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اکثر شہوت پرست عورتوں کے شوہر مسلسل مباشرت کی وجہ سے اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں، اور صحت کی کمزوری کی وجہ سے جب وہ عورت کی پہلے کی طرح خواہش کی تکمیل نہیں کر پاتے، اور عورت کو جب عادت کے مطابق تسلی نہیں ہو پاتی تو وہ پھر پڑوس یا باہر وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر ایک نئی برائی کا جنم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قدرت کی اس انمول چیز یعنی صحت عقویت کا استعمال بے دردی سے نہ کیا جائے۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتہ میں 2 مرتبہ مباشرت کی جائے۔ حکیم بکرات جو ایک بہت بڑا حکیم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا مباشرت ہفتہ میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ اس نے جواب دیا صرف 1 مرتبہ۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا 1 مرتبہ کیوں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ بکرات نے جھلا کر جواب دیا تمہاری زندگی ہے، تم جانو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ زیادہ صحبت کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے اور پھر بیمار ہو جاؤ گے اور زندگی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعہ جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی ذیل آیت میں بھی یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بعض مذاہب میں عورت کو حالت حیض میں اس درجہ ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پانی اور ساتھ لیٹنا بھی ممنوع سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے مباشرت عورت کے تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ساتھ لیٹنے اور بوسو کنار کی پوری آزادی ہے، مگر عورت کے زیر ناف حصہ کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک برہنہ نہ کرے، سوائے صحبت کے پاجامے کے اندر جس جگہ سے چاہے لذت حاصل کرے۔ ساتھ میں کھانا پینا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔